السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 1 آپ کے پیش خدمت ہے۔ لکھا ہے، میں تھارو کیشپ، جو بدھ آثار پر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہوں، یہ عجیب و غریب، انتہائی پراسرار اور لرزہ خیز کہانی اس لیے قلم بند کر رہا ہوں کہ خود اس کا چشم دید گواہ ہوں۔ یہی حالات و واقعات اگر کسی دوسرے شخص نے مجھے سنائے ہوتے تو شاید میں انہیں تسلیم نہ کرتا۔ آدمی دوسروں پر ذرا کم ہی اعتبار کرتا ہے، مگر جب اپنے پر گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا تو مکڑی کا ایک جال سا ہے جس کا تانا بانا حادثات اور واقعات تیار کرتے ہیں۔ اس کہانی کو معرض تحریر میں لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ زندگی کو شراب کی بوتل سمجھ کر اندھا دھند خالی کیے جا رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں۔ مجھے بدھ تاریخ اور اس کے آثار سے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی گہری دلچسپی ہو گئی تھی۔ کالج کے فارغ اوقات میں تاریخی کتابوں کے مطالعے اور مختلف معاملات کے کھوج میں کھویا رہتا تھا۔ میرا بیشتر وقت لائبریری میں گزرتا تھا۔ ان دنوں آسام کے شہر شیلانگ سے ایک بدھ رسالہ جوتی پتر نکلتا تھا جس میں میرے مضامین اکثر شائع ہوتے اور بدھ گیانیوں میں بڑی دلچسپی سے پڑھے جاتے تھے۔ اسی رسالے میں ایک بار آسام کے مشہور بدھ عالم سروپ ساؤ جی نے بھگوان بدھ کی مورتیوں کے بارے میں ایک مضمون لکھا جس نے بدھ دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ سروپ ساؤ جی بڑے مانے ہوئے گیانی اور محقق تھے، مگر میرے نزدیک ان کا مضمون ادھورا تھا۔ انہوں نے صرف پیتل کی مورتیوں کو اہمیت دی تھی، حالانکہ بھگوان بدھ کی مورتیاں تو سونے، چاندی، تانبے اور دوسری دھاتوں میں بھی ڈھالی گئیں، کہ سنگ مرمر، ہاتھی دانت، ساگوان، سندل وغیرہ کی بھی بے شمار مورتیاں مختلف پگوڈوں اور عجائب گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ ساؤ جی نے صرف پیتل کی مورتیوں پر ریسرچ ضروری سمجھی اور اسکالرز کو دعوت دی تھی کہ وہ اس میدان میں چھان بین کریں۔ ان دنوں میرا BA کا آخری سال تھا، امتحان کی تیاری بہت ضروری تھی، لیکن سروپ ساؤ جی بدھ دنیا کی ایک ممتاز شخصیت تھے، اس لیے ان کی دعوت بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ میں نے کئی ماہ کی ریسرچ کے بعد پیتل کی مورتیوں کا ایک گوشوارہ تیار کیا جن کی تعداد ہزاروں تک تھی، ساتھ ہی ان مورتیوں کی تاریخ اور خصوصیات بھی لکھ دیں۔ جب یہ مضمون جوتی پتر میں شائع ہوا تو دھوم مچ گئی۔ رسالے کے ایڈیٹر کا ایک مکتوب مجھے موصول ہوا جس میں میری تحقیقات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی میں ایک سروپ ساؤ جی کا پتر بھی تھا۔ انہوں نے میری ریسرچ کی داد دی اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں بھگوان بدھ کی وفات کے بعد پہلی صدی میں تیار ہونے والی پیتل کی مورتیوں پر مزید تحقیق کروں۔ لیکن اب امتحان سر پر آ گیا تھا اور میں اس کی تیاری میں ایسا مصروف ہوا کہ کسی دوسری بات کا ہوش نہ رہا۔ جب امتحان سے فارغ ہوا تو مشرقی بنگال میں اپنی چاچی کے پاس رنگا متی چلا گیا۔ اس دنیا میں ایک بیوہ چاچی کے سوا میرا کوئی نہیں، وہ رنگا متی میں رہتی ہے۔ اسی نے مجھے پال پوس کر جوان کیا اور محنت مشقت کر کے تعلیم دلوائی۔ میرے ماں باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اگر چاچی نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو شاید میں کسی آشرم میں پرورش پاتا یا زمانے کی ٹھوکریں مجھے پامال کر دیتی۔ چاچی نے خود دکھ جھیلے مگر میرے سکھ کا خیال رکھا۔ میرے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ BA پاس کرنے کے بعد میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اس کا سہارا بنوں، اس کے بڑھاپے کو حوادث کی دھول سے بچاؤں اور ان احسانات کا بدلہ چکاؤں جن کے طفیل میں اس حیثیت کو پہنچا تھا۔ کالج سے نکل کر عملی دنیا میں قدم رکھا تو پتہ چلا نوکری ڈگری سے نہیں سفارش سے ملتی ہے، اور اپنی قسمت کا تالا کھولنے کے لیے یہی کنجی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے 1930 میں BA پاس کیا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں BA پاس آدمی کی اوقات 40-50 روپے ماہوار سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے تو 30-35 روپے کی ملازمت پر بھی کئی پانسے پھینکے، مگر نرت کی اس بازی میں 3 کانے ہی نکلتے رہے۔ پرائیویٹ فرمز اور اداروں پر نو ویکینسی کے بورڈ آویزاں تھے۔ سرکاری دفاتر میں داخلے کے لیے اگر سفارش نہیں تو رشوت کا جادو چلتا تھا۔ کھل جا سم کا یہ منتر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ ہر طرف سے ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہوا تو دل بجھ گیا، مگر چاچی میرے سونے اجاڑے سے من میں اجالا کر دیتی اور پیار سے کہتی، پگلے، بھگوان کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، ایک نہ ایک دن تیری آشا ضرور پوری ہوگی۔ انہی دنوں شیلانگ میں بدھ کانفرنس کی خبر ملی۔ مجھے بھی کانفرنس میں شریک ہونے اور بدھ آثار پر تقریر کرنے کی دعوت دی گئی، مگر میں ملازمت کے چکر میں الجھا ہوا تھا۔ علم و تحقیق سے طبیعت اچاٹ ہو گئی تھی۔
جو تعلیم مجھے پیٹ پالنے کے لیے روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ دے سکی، اس سے کیا فائدہ؟ پھر چاچی میری پڑھائی کے لیے جس مہاجن سے قرضہ لیتی تھی، اب اس کے تقاضے بھی شروع ہو گئے تھے۔ بھلا وہ کب تک صبر کرتا؟ ان حالات میں شیلانگ کا سفر ممکن نہ تھا، مگر چاچی کہنے لگی، تجھے کانفرنس میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اگر بنگال میں نوکری نہیں مل سکی تو کیا معلوم آسام میں کوئی دروازہ کھل جائے۔ چاچی کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ سوچا، ہو سکتا ہے وہاں جوتی پتر کے ایڈیٹر میری مرضی کے مطابق کوئی کام دے سکیں۔ شیلانگ میں ان کا اثر و رسوخ ضرور ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے سفر کی حامی بھر لی۔ لیکن کرائے اور سفر کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ چاچی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی اور مہاجن سے 20 روپے مزید ادھار لے آئی۔ میری جیب میں پیسے ڈال کر بولی، چنتا نہ کر، تو کمائے گا تو سب ادھار چکا دوں گی۔ چاچی کی آشیرواد لے کے میں شیلانگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بدھ کانفرنس میں سروپ ساؤجی جیسے مہاگیانی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے جوتی پتر کے ایڈیٹر کی معرفت خود ہی مجھے سندیش بھیجا تھا۔ وہ شیلانگ کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پہلی ہی ملاقات میں یوں لگا جیسے صدیوں سے میرے منتظر تھے۔ وہ 61-62 سال کے تھے، بڑے تحمل سے بات کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ تاریخی آثار پر بات چیت ہوگی، اپنی کہیں گے، میری سنیں گے، مگر وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ پوچھنے لگے، تھارو کیشپ، بڑی خوشی ہے کہ تم نے BA پاس کر لیا، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ شرم تو آئی لیکن کہنا پڑا، فی الحال نوکری کی تلاش میں ہوں۔ بولے، ارے تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ میں انہیں اپنی ضرورت سے کس طرح آگاہ کرتا خاموش رہ گیا۔ وہ خود ہی بولے، مجھے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے، اگر تم یہ کام کر سکو تو میری ایک دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ان کے ان الفاظ سے میرے دل میں روشنی بکھر گئی۔ میں نے ملازمت کے لیے کہاں کہاں ٹھوکریں نہیں کھائی تھیں۔ پھر شیلانگ آنے کا ایک مقصد تلاش روزگار بھی تھا۔ بھلا سروپ ساؤجی جیسے مہاگیانی کی پیشکش کیسے قبول نہ کرتا؟ فوراً حامی بھر لی۔ اچانک انہیں کچھ خیال آیا، بولے، میں شہر سے دور ایک پہاڑی ویرانے میں رہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ تنہائی کی زندگی گزار سکو گے؟ اس اتفاق پر میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے خود شہر کے ہنگاموں سے نفرت ہے۔ ویسے بھی میں تنہائی پسند واقع ہوا ہوں۔ گویا یہ ملازمت میری طبیعت کے عین مطابق تھی۔ میں نے جواب دیا، مجھے ویرانے شہروں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ سروپ جی بے حد خوش ہوئے، بولے، پھر تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ملاپ بھگوان کو منظور تھا۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے تنخواہ کا فیصلہ بھی کر دیا۔ 200 روپے ماہوار کے الفاظ سن کر مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہوا، مگر جب انہوں نے وضاحت کی کہ فی الحال 200 روپے تمہاری ماہوار ضرورت کے لیے کافی ہوں گے، تو یوں لگا گویا کوئی گمشدہ خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ میں اپنے آپ کو قسمت کا دھنی سمجھنے لگا۔ BA پاس کو ان دنوں 40-50 روپے سے زیادہ کی نوکری نہیں ملتی تھی۔ میرے نزدیک کی نوکری نہیں، لاٹری تھی۔ چاچی کی دعاؤں کی طفیل قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ ملازمت کا تقرر 1 جولائی سے ہوا۔ سروپ جی کہنے لگے، تم 1 جولائی کو دوسری ٹرین سے باٹی پاڑا کے ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا۔ وہاں میرا نوکر پیگو تمہارا منتظر ہوگا، وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا۔ پھر انہوں نے آواز دے کر اپنے نوکر کو بلایا۔ وہ 25-26 سال کا مضبوط جسم کا نوجوان تھا، نقش و نگار برمیوں جیسے تھے۔ سروپ جی بولے، کیشپ، یہ پیگو ہے، تم اسے اچھی طرح دیکھ لو تاکہ شناخت میں آسانی رہے، اور پیگو، تم بھی کیشپ جی کو پہچان لو۔ 1 جولائی کو تم انہیں باٹی پاڑا کے ریلوے اسٹیشن پر ملو گے۔ میری اور پیگو کی نظریں ملیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی صورت اپنے اپنے حافظے میں محفوظ کر لی۔ پھر سروپ جی نے یہ کہہ کر مجھے رخصت کر دیا، کل سویرے 9 بجے سے پہلے ایک بار مجھے مل لینا، کیونکہ میں کل یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں خوش اپنی قیام گاہ پر لوٹ آیا۔ اب ملازمت کے لیے جوتی پتر کے ایڈیٹر سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی۔ مارے خوشی کے زمین پر پاؤں نہ ٹکتے تھے۔ کہاں 30-35 کی نوکری کے لیے مارا پھرتا، کہاں 200 روپے ماہوار کا قرعہ نکل آیا۔ یہ رقم میری توقع اور ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ الف لیلہ میں ابو الحسن کا قصہ پڑا تھا۔ وہ بیچارہ سوتا تو اپنے جھونپڑے میں تھا، مگر رات کو اس کی آنکھ بغداد کے زبیدہ محل میں کھلتی تھی، جہاں وہ اپنے آپ کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، مگر شیلانگ کا سفر کوئی سپنا نہ تھا اور سروپ ساؤجی سے ملاقات کوئی خواب نہ تھی۔ بھگوان کی مہربانی سے میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور میری نئی زندگی کا خوشگوار سفر شروع ہونے والا تھا، مگر ایک نئی الجھن آن پڑی۔ چاچی سے جو روپے لے کر آیا تھا وہ شیلانگ میں خرچ ہو چکے تھے۔ اب باٹی پارا کا کرایہ
اور راستے کا خرچہ کہاں سے لوں گا؟ میرے پاس ویسٹرن کی ایک گھڑی تھی۔ یہ گھڑی چاچی نے بڑے شوق سے خرید کر دی تھی۔ اس کی یہ نشانی میں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ سوچا جوتی پتر کے ایڈیٹر سے کچھ ادھار مانگ لوں، لیکن بڑی شرم آ رہی تھی۔ پھر سوچا سیدھا پوسٹ آفس جاتا ہوں، تار کے ذریعے چاچی کو نوکری کی خوشخبری بھی دوں گا اور 40-50 روپے کا منی آرڈر بھی منگوا لوں گا۔ بیچاری کسی نہ کسی طرح بندوبست کر ہی دے گی۔ پھر اب تو قرضہ اترنے کی صورت بھی نکل آئی تھی۔ دوسرے دن اپنے سفر کے بارے میں سروپ جی سے آخری ہدایت لینے کے لیے 9 بجے سے پہلے ان کے ہوٹل پہنچ گیا۔ وہ تیار بیٹھے غالباً میرا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی بولے، کیشب، مجھے پتہ چلا ہے تمہارے ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں، صرف ایک چاچی ہے جو رنگا متی میں رہتی ہے اور تمہیں بہت چاہتی ہے۔ تم میرے ساتھ اگر پہاڑ پر چلے گئے تو کہیں اسے اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ پوچھئے چاچی کو کتنی خوشی ہوگی کہ مجھے آپ جیسے بدھ گیانی کے ہاں جگہ مل گئی ہے۔ پھر تم 1 جولائی کو باٹی پاڑا پہنچ رہے ہو نا؟ جی ہاں، میری طرف سے بالکل شانت رہیے، میں وقت اور وعدے کا پابند ہوں۔ انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ اس میں تمہارا کرایہ اور سفر خرچ ہے۔ سروپ جی کی اس پیشکش نے مجھے ایک اور زحمت سے بچا لیا۔ اب رنگا متی سے منی آرڈر منگوانے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی وقت پیگو رکشہ لے آیا۔ سروپ جی مجھ سے رخصت ہو کر رکشے میں بیٹھے اور لاری اڈے کی طرف چلے گئے۔ میں نے بھی پوسٹ آفس کی راہ لی، چاچی کو نوکری کا ٹیلی گرام جو دینا تھا۔ سروپ جی کے دیے ہوئے لفافے کو کھولا تو 100 روپے کا نوٹ برآمد ہوا۔ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب تو میں ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی خرید سکتا تھا۔ 2 دن میں پہاڑ کے سفر کی تیاری کرتا رہا۔ 3 دن شیلانگ کی سیر و تفریح میں گزار دیے۔ 30 جون کو سیر سے لوٹ کر سرائے میں آیا تو منیم جی نے ایک چٹھی مجھے دی۔ چٹھی رنگا متی سے آئی تھی اور چاچی نے لکھا تھا، کیشب بیٹے، تیرا تار اور 500 روپے کا منی آرڈر مل گیا۔ تیری نوکری کی خبر سنی تو من میں خوشیوں کے دیپ جل اٹھے۔ میں نہ کہتی تھی کہ تیری کامنا ضرور پوری ہوگی۔ اب تو خوب جی لگا کے کام کرنا اور اس نوکری کو بھگوان کی دیا سمجھنا۔ تو نے جو روپے بھیجے ہیں ان سے سب لیا دیا اتر گیا ہے، مگر میں کہتی ہوں مالک سے اتنی بڑی رقم پیشگی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ قرضہ چند مہینے بعد بھی اتر سکتا تھا۔ مجھے صرف مہاجن کے بیاج کی فکر تھی۔ چل خیر، اچھا ہوا اس کا سارا حساب چکتا کر دیا ہے۔ تیرے مالک نے اتنی بڑی رقم دے کر تجھ پر وشواس کیا ہے، تو ان کا وشواس قائم رکھنا۔ یہ خط پڑھ کر اور منی آرڈر کی رسید دیکھ کر میری حیرت بڑھ گئی۔ اس پر میرا ہی نام اور سرائے کا پتہ لکھا تھا، حالانکہ میں نے چاچی کو کوئی منی آرڈر نہیں بھیجا تھا۔ ظاہر ہے میرے حال پر یہ مہربانی سروپ ساؤ جی نے کی تھی، مگر کیوں؟ جب انہوں نے پہلی بار میرے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار اور چاچی کا ذکر کیا تو میں اس وقت بھی چونکا تھا کہ انہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا، مگر وہ تو پوربی بنگال کے شہر رنگا متی میں میرے گھر کا ایڈریس بھی جانتے تھے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ میری ذات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں۔ اول تو انہوں نے 50-60 کی بجائے مجھے 200 روپے ماہوار پر اپنا سیکرٹری رکھا۔ دوسرے، باٹی پاڑا کے کرائے اور سفر خرچ کے لیے 100 روپے عطا کر دیے، جبکہ 25-30 روپے میں کام چل سکتا تھا۔ تیسرے، مجھ سے ذکر کیے بغیر رنگا متی میں چاچی کے نام 500 روپے کا منی آرڈر بھی کر دیا۔ آخر انہیں مجھ سے کیا غرض ہے کہ ابھی میں ڈیوٹی پر پہنچا بھی نہیں اور انہوں نے میرے لیے تجوری کا منہ کھول دیا ہے۔ بے شک سروپ ساؤ جی آسام کے ساؤ خاندان کی یادگار تھے، پھر بھی ایک اجنبی پر اس طرح دولت نچھاور کرنا چہ مینی دارد۔ ذہن میں طرح طرح کے خیال و وسوسے رینگنے لگے۔ میں اس اندھیرے میں کوئی راستہ ڈھونڈ ہی رہا تھا۔ دل نے کہا، تھارو کیشب، بھٹکتے کیوں ہو؟ آدمی کے خیالات ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں، اس جال سے باہر نکل آؤ۔ دل کی آواز سن کر میں نے اندیشوں کی گرد ذہن سے جھاڑ دی اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ تقدیر کا نہ سمجھ میں آنے والا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ باٹی پارا کا سفر بھی نیا تھا اور راستہ بھی اندیکھا۔ شیلانگ سے رونگیا تک لاری جاتی تھی، اس سے آگے ریل کا سفر تھا۔ 1 جولائی کو جب میں دوسری ٹرین سے باٹی پارا پہنچا، سروپ جی کا آسامی نوکر پیگو پلیٹ فارم پر میرا منتظر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے مجھے پرنام کیا، میرے ہاتھ سے اٹیچی کیس لے لیا۔ میرے خیال کے مطابق منزل کہیں آس پاس ہی تھی، کیونکہ باٹی پارا ایسٹرن ریلوے کا آخری اسٹیشن تھا۔ یہاں سے چند میل کسی پہاڑی ویرانے کی طرف سفر کرنا ہوگا، جس کا ذکر سروپ ساؤ جی نے کیا تھا۔ مگر ریلوے اسٹیشن سے نکلتے ہی پیگو نے بتایا، یہاں سے ہمیں روپا جانا ہے۔ 45-50 میل کا پہاڑی سفر ہے، وہاں تک پہنچتے 2.5-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔
اس لیے کھانا یہی کھا لینا چاہیے کیونکہ راستے میں کہیں اچھا کھانا نہیں ملتا۔ روپا کا نام سن کر میں چونک گیا۔ میں تو سمجھا تھا سروپ جی کا ویرانہ باٹی پارا کے قریب ہی ہوگا، مگر پیگو کی اطلاع نے میرے خیال کی تردید کر دی۔ سفر اگرچہ بڑھ گیا تھا لیکن روپا اس علاقے کا صحت افزا مقام ہے۔ آسام کے امیر لوگ گرمیوں کے 2-3 مہینے روپا جیسے مقامات پر گزارتے ہیں۔ اب سروپ جی کے ناطے مجھے یہ مقام دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ ایک ہوٹل سے دوپہر کا کھانا کھا کر نکلے تو 1:30 بج گئے تھے اور ٹھیک 2 بجے باٹی پارا سے ایک چھوٹی لاری روپا کے لیے روانہ ہوتی تھی۔ پیگو نے پہلے ہی لاری کی 2 نشستیں ریزرو کروا رکھی تھیں۔ اڈے پر پہنچے تو لاری تیار تھی۔ ہم نے سامان اندر رکھا اور اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹھتے ہی انجن پھڑپھڑایا اور سفر شروع ہو گیا۔ روپا باٹی پارا سے ٹھیک شمال میں واقع ہے۔ 15-16 میل تک ہموار علاقہ ہے، پھر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن پر ربڑ کے درخت پھیلتے چلے گئے ہیں۔ جوں جوں آگے بڑھیں پہاڑی سلسلہ بلند سے بلند تر اور درخت گھنے سے اونچے تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سانپ کی طرح پیچ و خم کھاتی سڑک پر لاری اڑ جا رہی تھی۔ جو روپا قریب آ رہا تھا پہاڑی مناظر کی دلکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مقام 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ میں نے ایسے دلکش نظارے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ایک طرف بلندیاں اور ایک طرف پستیاں، نیچے جھانکو تو سینکڑوں فٹ گہری وادیوں پر موت کا سناٹا۔ نشیب و فراز قسمت کے ہوں یا پہاڑوں کے، آدمی کو ان سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ان دنوں لاری روپا سے 5-6 میل ادھر ہی رک جاتی تھی کیونکہ چٹانیں گرنے کی وجہ سے کئی جگہ سے راستہ مسدود تھا۔ روپا تک پہنچنے کے لیے خچروں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہاں بھی پیگو نے پہلے سے 2 خچروں کا بندوبست کر رکھا تھا اور سائز ہمارے منتظر تھے۔ لاری سے اتر کر خچروں پر سوار ہو گئے۔ سورج اپنا سونا اونچے پہاڑوں پر بکھیر کر رخصت ہو گیا تھا اور شام نے اپنی سرمئی زلفیں کھول دی تھیں۔ روپا پہنچے تو گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجھے اندھیرے کی نہیں منزل کی فکر تھی۔ نہ جانے سروپ جی کا پہاڑی ویرانہ یہاں سے کتنی دور ہو اور تاریکی میں کتنی دور جانا پڑے۔ اب اندھیرے کے ساتھ 12,000 فٹ کی بلندی پر پہلی بار سردی محسوس ہونے لگی۔ جی چاہتا تھا جلد سے جلد ٹھکانے پر پہنچوں اور گرم گرم لحاف میں گھس جاؤں۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ خچر ایک چوبی عمارت کے سامنے رک گئے۔ اس کے دروازے پر کیروسین کی قندیل روشن تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا وہ ایک سرائے تھی جہاں عام طور پر بودھ مسافر قیام کرتے تھے۔ پیگو بولا، رات ہم اسی سرائے میں ٹھہریں گے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ سرائے میں کیوں؟ کیا ہماری منزل ابھی دور ہے؟ پیگو بولا، زیادہ دور نہیں، البتہ راستہ خراب ہے۔ ہم اندھیرے میں سفر نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دن بھر کے تھکے ماندے ہیں، رات آرام کرنے کے بعد سویرے تازہ دم ہو کر چلیں گے۔ مالک کا حکم ہے آپ کو سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ سرائے کے نیپالی مالک نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ جب ہم صحن سے گزر رہے تھے پیگو نے اس کے ساتھ نیپالی زبان میں بات چیت شروع کر دی جنہیں میں سمجھ نہ سکا۔ بس اندازہ تھا شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دالان سے گزر کر ہم ایک صاف ستھرے کمرے میں داخل ہوئے۔ کہنے لگا، یہ کمرہ آپ کے لیے ہے۔ ساتھ والا کمرہ اس نے سنبھال لیا۔ میں محسوس کر رہا تھا سرائے میں قیام کا انتظام بھی پہلے سے کیا گیا تھا۔ ہر کام ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا۔ یہ سفر مجھے بڑا پراسرار معلوم ہونے لگا۔ کسی کتاب میں پڑھا تھا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مسافر کو اپنی منزل کا علم ہونا چاہیے، مگر یہاں سفر ہی سفر تھا، منزل کی خبر نہ تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تھا کہ ایک نوکر کھانا لے کر آ گیا۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں کپ کپی محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد گرم گرم قہوے کی ایک پیالی پی کر بستر میں جا گھسا اور ایسا بے سدھ سویا کہ صبح آنکھ کھلی۔ کھڑکی کھول کر دیکھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سرائے میں زندگی کی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ ملحقہ کمرے میں پیگو کسی کو ناشتے کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا وہ جلد سے جلد روانگی چاہتا ہے۔ میں خود منزل پر پہنچنے اور سروپ جی سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اسی لمحے پیگو کمرے میں داخل ہوا۔ آپ نہا دھو کر تیار ہو جائیں، میں نے پانی گرم کرا دیا ہے، ناشتہ بھی تیار ہے، بس ہم آدھے گھنٹے میں روانہ ہو جائیں گے۔ سفر کی تھکاوٹ تو رات کی گہری نیند سے اتر گئی تھی۔ پھر گرم پانی سے نہا کر بدن کھل گیا اور خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا۔ اندازے کے مطابق ہمیں روپا سے کسی سمت چند میل سفر کرنا تھا، شاید 6 یا 7 میل۔ پیگو نے ناشتہ کرتے ہی کوچ کا نقارہ بجا دیا۔ باہر 2 سائز خچر لیے کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں سرائے کا مالک کھانے کی ایک بڑی باسکٹ لے کر پہنچ گیا جس میں کم سے کم 6 آدمیوں کا کھانا تھا۔ پیگو نے وہ بانس کی ٹوکری ایک سائز کے حوالے کر دی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، پیگو یہ کھانا کس لیے باندھ لیا؟ بولا، دوپہر کا کھانا ہے، سفر میں بھوک تو لگے گی، راستے میں کہیں کھانا نہیں ملتا۔
سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا سفر 6-7 میل کا نہیں بلکہ کچھ طویل ہے، دوپہر راستے میں کٹے گی۔ اب میرے دل میں منزل کا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے پوچھ لیا، آخر ہمیں جانا کہاں ہے؟ منزل کا کوئی نام و نشان بھی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ پیگو نے شمال کی طرف ہاتھ کر کے کہا، ان پہاڑوں کے پیچھے ایک سندر وادی ہے، رتنا گری، جہاں ساؤ خاندان کی قدیم حویلی ساؤگاری صدیوں سے آباد ہے۔ منزل کا نام بہت سندر تھا۔ میرے ذہن میں ایک حسین خاکہ ابھرا، مگر اصل سوال مسافت کا تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں سے رتنا گری کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ بولا، یہی کوئی 30 میل۔ اگر سفر کی رفتار تیز رہی تو ہم شام تک رتنا گری پہنچ جائیں گے۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہر پڑاؤ پر ایک نیا انکشاف میری حیرتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ پہلے تو میں نے باٹی پارا کو اپنی منزل سمجھ لیا تھا۔ وہاں سے روانگی ہوئی تو سوچا وہ پہاڑی ویرانہ روپا کے آس پاس ہوگا، مگر اب وہ پہاڑی ویرانہ رتنا گری کی سندر وادی میں بدل گیا تھا، جو روپا سے 30 میل کے فاصلے پر تھی، اور پہاڑی راستوں کے 30 میل میدانی علاقوں کے 40 میل سے کیا کم ہوں گے؟ پھر سواری بھی خچر کی، گویا پیدل چلنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رتنا گری کی وادی میں حالات کیسے ہوں گے، مجھے وہاں کون سی خدمات انجام دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول کر لیا۔ رکاب میں پاؤں رکھا خچر پر سوار ہوا اور یہ سوچتا آگے بڑھا کہ دیکھوں تو صحیح اس سفر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کل جب ہم روپا میں داخل ہوئے رات کا اندھیرا اتر آیا تھا، اور میں اس اندھیرے میں اس پہاڑی بستی کے خد و خال اچھی طرح نہ دیکھ سکا تھا کہ رات تاریکی کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اونچے پہاڑوں پر پرہول سناٹا تھا۔ اس خاموش بستی پر کسی عمر رسیدہ بڑھیا کا گمان گزرتا تھا، جو بڑھاپے کی چوکھٹ پر آخری دن کاٹ رہی ہو۔ لیکن اس وقت صبح کا اجالا تھا، کرنیں مسکرا رہی تھیں، جھرنے گنگنا رہے تھے۔ اونچے پہاڑوں کی ناچتی جھومتی شاخوں کے درمیان یہی بستی پربتوں کی دلہن لگ رہی تھی۔ یہاں بہت سی پتھر کی عمارتیں تھیں اور چوبی مکان تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان سب خوش نظر آ رہے تھے، اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ روپا ایک خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ اسے چھوڑتے ہوئے کچھ یوں لگا جیسے میں ایک ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خود سرائے، جس میں ہم نے رات کاٹی، بستی کے آخری سرے پہ واقع تھی۔ یہیں سے ایک پرپیچ راستہ شمالی پہاڑوں کی طرف نکلتا تھا، جس کی طرف پیگو نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ خچر اسی راستے پر ہانک دیے گئے۔ روپا کو پیچھے چھوڑ کر ہم شمال مغرب کی جانب بڑھتے رہے۔ وہی پہاڑوں کا پرہیبت سلسلہ تھا۔ ان کی ڈھلانوں پر ربڑ کے جنگلات تھے۔ کہیں کہیں عورتوں اور مردوں کے حیولے حرکت کرتے دکھائی دیتے، مگر 4-5 میل کے بعد جنگلات چھٹنے لگے۔ ان کی بجائے ساگوان اور دوسرے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 8-10 میل کی مسافت انہی خوبصورت نظاروں میں طے ہو گئی۔ راستہ صاف تھا، رفتار بھی تیز تھی۔ وقت گزرنے اور سفر کٹنے کا احساس نہ ہوا، لیکن آگے دنیا بالکل بدلے ہوئی تھی۔ درختوں کے جھنڈ ختم ہو گئے۔ اب ننگے پہاڑ سینہ تانے، سر اٹھائے خاموش کھڑے تھے۔ راستہ تنگ اور دشوار گزار ہو چلا تھا۔ معلوم ہوتا تھا خچر اس راستے پر چلنے کے عادی ہیں، اور ان کے مالک بھی۔ وہ بے خوف آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ دنیا صرف میرے لیے نہیں تھی۔ ان پہاڑوں پر نہ تو کسی بستی کے آثار تھے، نہ دور دور تک کوئی انسان دکھائی دیتا تھا۔ بس میں تھا، پیگو تھا، 2 خچر تھے اور ان کے 2 مالک۔ اوپر آسمان کی نیلگو وسعتیں، نیچے پہاڑوں کا سناٹا۔ ارد گرد دہشت و ویرانی تھی۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ 15-16 میل چلنے کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ہم ایک ندی کنارے رک گئے۔ یہ ندی دور کہیں برفانی چوٹیوں کے سینے سے نکلتی اور پہاڑوں کے دامن میں بہتی مشرق کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے کناروں پر کہیں کہیں گھاس تھی اور لمبی لمبی شاخوں والے چھتری دار درخت۔ اس کا پانی میٹھا اور سرد تھا۔ انہوں نے کہا، یہ ندی روپا اور رتنا گری کے بالکل درمیان واقع ہے۔ آدھا راستہ ادھر، آدھا ادھر، بیچ میں یہ پانی کی لکیر ہے، جو اس سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ روپا سے چلیں یا رتنا گری سے، یہاں پڑاؤ ضرور ہوتا ہے۔ میرا اپنا ذہن آدھا ادھر آدھا ادھر ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ احساس بار بار میرے ذہن کو ڈس رہا تھا کہ میں مہذب دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ اس سفر کے دوران میں نے پیگو کو بے حد ہوشیار اور چاق و چوبند پایا۔ وہ ایک خاموش طبع مگر خوش اخلاق خدمت گزار بھی تھا، اور ایک چالاک راہبر بھی، جو مسافر کو منزل کا پتہ نشان بتائے بغیر اپنے ساتھ لگائے رکھنے کا گر جانتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو باٹی پارا ہی میں سفر کے ان مراحل سے آگاہ کر سکتا تھا جن سے مجھے گزرنا تھا، مگر اس نے خاموشی مناسب سمجھی۔ مسلسل سفر میں منزل کی دوری کا احساس نہ ہونے دیا، اور مجھے ان اونچے اجاڑ پربتوں تک لے آیا جہاں زندگی خود ایک بھاری چٹان معلوم ہونے لگی تھی۔
سروپ جی نے پیگو کو میری راہبری کے لیے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ وہ گھڑی کی سوئیوں کی طرح ٹھیک رفتار سے چلنے والا آدمی تھا۔ پہاڑی ندی پر جہاں سفر کا وقفہ محض اس لیے ہوا تھا کہ مزید چلنے کے لیے جسموں کی توانائی بحال کر لی جائے، وہ وقت اور فرض سے غافل نہیں تھا۔ اس نے وقفے کو طویل نہیں ہونے دیا اور پہاڑوں کے سائے ڈھلتے دیکھ کر فوراً سفر پر تیار ہو گیا۔ دونوں سائز اس کے اشارے کے منتظر تھے، جھٹ پٹ خچر لے کر آ گئے۔ ہم ہمالیہ کے ان سربفلک پہاڑوں کی جانب بڑھ رہے تھے جن کا سلسلہ تبت سے جا ملتا ہے، جن کی بلندیاں آسمان کے سینے میں گھس رہی تھیں۔ راستہ پہلے سے کہیں زیادہ دشوار گزار ہو گیا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ گئی تھی۔ میں نے وہ کوٹ پہن لیا جو شیلانگ سے لے کر چلا تھا۔ شمال کی طرف اونچے پہاڑوں پر برف چمک رہی تھی۔ ان پہاڑی چوٹیوں کی بلندی 14,15 ہزار فٹ اونچی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گھاٹیاں تھیں۔ جب یہاں آوارہ ہوائیں چلتیں تو ان کا شور سن کر لگتا جیسے اجاڑ پربتوں میں ویرانوں کی روحیں چلا رہی ہوں۔ کہیں اونچی چٹانوں کا بے ترتیب سلسلہ تھا، کہیں ڈھلانوں پر درختوں کی ٹکڑیاں تھیں اور کہیں گہری کھائیاں۔ اگر اس تنگ لکیر کو جب کبھی چٹانوں کے دامن اور کبھی گھاٹیوں کے سینے سے گزرتی تھی، اگر اس تنگ لکیر کو جو کبھی چٹانوں کے دامن اور کبھی گھاٹیوں کے سینے سے گزرتی تھی راستہ کہہ سکتے تو یہ راستہ مداری کا وہ رستہ تھا جس پر چلتے ہوئے ہر لمحے جان کا خطرہ تھا۔ مجھے ایسے راستوں پہ سفر کرنے کا تجربہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگا، اس لیے میں نے خچر کی سواری چھوڑ کر پیدل چلنا شروع کیا۔ پتلی سی پہاڑی پگڈنڈی سے جب نیچے نگاہ جاتی تو سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ اور کھائیاں ٹوٹی پھوٹی قبروں کا منظر پیش کرتیں۔ مجھے دیکھ کر پیگو بھی خچر سے اتر آیا اور آگے آگے چلنے لگا۔ ہم موت کی اسی لکیر پر چل رہے تھے کہ سورج مغربی پربت کے پیچھے روپوش ہو گیا اور چاروں طرف شام کے ملگجے سائے لہرانے لگے۔ انہی سایوں میں ہم موت کی ٹیڑھی میڑھی لکیر سے گزر کر ایک چٹیل گھاٹی میں داخل ہوئے۔ آگے راستہ ہموار تھا، اس لیے پھر خچروں پر سوار ہو گئے۔ خچر تھک گئے تھے مگر پیگو ان کی رفتار بڑھانے پر اصرار کر رہا تھا۔ سائسوں سے کہا، اندھیرا بڑھ جانے سے پہلے ہمیں پل سے گزر جانا چاہیے۔ اچھا، تو ابھی کوئی پل بھی عبور کرنا ہے؟ میں سوچنے لگا، پیگو نے تو کہا تھا ہم شام تک رتنا گری پہنچ جائیں گے، مگر شام رات میں بدل رہی تھی اور منزل ابھی تک نظروں سے اوجھل تھی۔ پیگو پلٹ کر بولا، پل پار کرنے کے بعد ہم رتنا گری کے قریب پہنچ جائیں گے، آگے صرف 3 میل کا راستہ باقی ہے۔ میرا ذہن تو پل کے لفظ پر رک گیا تھا۔ میں سوچنے لگا شاید راستے میں کوئی خطرناک پہاڑی نالا ہوگا جسے عبور کرنے کے لیے پل تعمیر کیا گیا ہوگا، مگر 1.25 میل کا راستہ طے کرنے کے بعد جب خچر ایک جگہ روک دیے گئے تو مجھے پہاڑی نالا تو کہیں نظر نہ آیا، البتہ اندھیرے میں ایک پل ضرور دکھائی دے رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ ہم جس گھاٹی پہ کھڑے تھے اسے 25-30 فٹ چوڑی اور حد نظر تک پھیلی ہوئی دراڑ نے جو سینکڑوں فٹ گہری تھی 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس دراڑ پر درختوں کے لمبے لمبے تنے رکھ کر اوپر لکڑی کے موٹے تختے جوڑ دیے گئے تھے۔ اس طرح موت کی اس گہری اور لمبی سرنگ پر ایک چوبی پل بنایا گیا تھا جس کی چوڑائی 4 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ پر کوئی جنگلہ کوئی سہارا نہیں تھا، دونوں سمتیں کھلی تھیں۔ اگر اس چوبی پٹری پر چلتے چلتے کوئی جانور بدک جائے یا پھسل جائے تو یہی سینکڑوں فٹ گہری اور تاریک دراڑ اس کی آخری آرام گاہ تھی جہاں گر کر اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ اندھیرے میں پیگو کی آواز سنائی دی، وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ پل ذرا احتیاط سے پار کرنا ہوگا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے ہو لیا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں سائز اپنے اپنے خچر کی باگ سنبھالے میرے پیچھے تھے۔ پیگو تو بے دھڑک دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، لیکن میرے پاؤں یوں بوجھل ہو رہے تھے جیسے کسی نے بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ دراصل یہ میرے احساس کی بیڑیاں تھیں۔ غیر محفوظ پل خوف کی زنجیر بن کر میرے قدموں سے الجھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر اندھیرے میں پاؤں غلط پڑ گیا، قدم ڈگمگا گئے یا کوئی چوبی تختہ ٹوٹ گیا تو سیدھا پاتال میں گروں گا اور موت کی اس گہری کھائی میں گرنے سے پہلے میری روح میرے جسم کو چھوڑ چکی ہوگی۔ بس اس خیال سے ہی ایک چکر سا آیا، بدن کانپا، ساتھ ہی قدم ڈگمگا گئے، مگر ٹھیک اسی لمحے پیگو نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور ہاتھ پکڑ کر دوسرے کنارے پر لے آیا۔ اگر پیگو مجھے پکڑ نہ لیتا تو شاید میں پل سے لڑک کر نیچے گر گیا ہوتا اور آج یہ عجیب و غریب کہانی مورز وجود میں نہ آتی۔ پیگو بولا، کیشب بابو، آپ بے فکر ہو کر خچر پہ سوار ہو جائیں، اندھیرا بے شک بڑھ گیا ہے، پھر بھی جانور اپنا راستہ پہچانتے ہیں۔ ایک سائس نے سہارا دے کر مجھے خچر پر سوار ہونے میں مدد دی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک درے سے گزرنے لگے۔
اس کا گھماؤ کاٹ کر جب ہم باہر نکلے تو سامنے ایک وسیع اور ناہموار ڈھلان تھی جو دور ایک گہری وادی تک چلی گئی تھی۔ جہاں ڈھلان ختم ہوتی تھی وہاں کچھ روشنیاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں، جیسے تاریک فضا میں جگنو ٹانک دیے گئے ہوں۔ وہ روشنیاں کسی بستی کا پتہ دے رہی تھیں، اور روپا چھوڑنے کے بعد ان پہاڑی ویرانوں میں پہلی بار کسی آبادی کے آثار دکھائی دیے۔ پیگو نے اپنا خچر درے کے دہانے پر روک لیا، پھر دور ٹمٹماتی روشنیوں کی طرف ہاتھ لہرا کر بولا، وہ ہے سامنے رتنا گری۔ سامنے جو روشنیاں نظر آ رہی تھیں ان تک فاصلہ 1.5 میل کے لگ بھگ تھا۔ اس وقت تند ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہم آہستہ آہستہ نشیب میں اترنے لگے۔ روپ ساؤ جی نے پہلی ہی ملاقات میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ کسی پہاڑی ویرانے میں رہتے ہیں، لیکن یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی رہائش مہذب دنیا سے اتنی دور ہمالیہ کے اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پر ہوگی جہاں شاید بوقت ضرورت کوئی طبی امداد نہ مل سکے۔ آخر وہ ایسے ویرانے میں کیوں رہتے ہیں جہاں نہ تار کا انتظام ہے نہ ڈاک کا، حتیٰ کہ آدمی اگر مر جائے تو نوحہ گر بھی کوئی نہ ملے۔ میرا اندازہ تھا رتنا گری ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں 50-60 مکان ہوں گے جن کی آبادی کافی مختصر ہوگی، ان کی ضرورتیں اسی پہاڑی ویرانے تک محدود ہوں گی۔ مگر وادی میں اترتے ہی ایک وحشت ناک سناٹے میں میری خوش فہمیاں چکنا چور ہو گئیں۔ یہاں کسی بستی کا نام و نشان نہ تھا، دور نزدیک کوئی مکان تھا، نہ کوئی کھیت، نہ کسی آبادی کا پتہ چلتا تھا۔ اونچے اور کالے کالے پربتوں سے گھرے ہوئے اس وسیع و عریض ویرانے میں جہاں منحوس خاموشیاں طاری تھیں، سنگ و چوب کی ایک قلعہ نما عمارت جس کا نام ساؤگاری تھا یکا اور تنہا کھڑی تھی۔ اس کے اونچے پھاٹک پر کچھ آدمی غولِ بیابانی کی طرح مشعلیں اٹھائے چپ چاپ شاید ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔